السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آج ہم ڈسکس کریں گے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے حوالے سے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے اس منصوبے کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ مشکلات کا شکار کس لیے ہو رہی ہے کہ اراضی کا حصول مکمل ہونے سے پہلے ہی عمارتیں مسمار کرنا شروع کر دی گئیں اور اس پر مسماری روکنے کا حکم جو ہے وہ بھی جاری ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکم امتناعی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن تاریخی عمارتیں بھی جو ہیں متاثر ہو رہی ہیں اور ان کے قریب جو ہے اسٹے آرڈر کے باوجود جب تعمیرات کا کام جاری ہے تو اس کی انسپیکشن کے لیے بھی لوکل کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عزیز شیخ، جسٹس شاہد کریم کی عدالت جو ہے ڈویژن بینچ جو ہے جو اس پر سماعت کر رہا ہے۔ عدالتی فیصلے اپنی جگہ پہ بالکل درست، ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام کے عام شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اعتراضات جو ہیں حکومت کے مقابلے میں سول سوسائٹی جو ہے ابھی بھی ڈٹی کھڑی ہے اور اعتراضات کر رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ورلڈ ہیریٹیج سینٹر یونیسکو کی پروگرام اسپیشلسٹ ملاقات کرتی ہیں اور وزیر اعلیٰ ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس وقت صورتحال ہے کیا، حکومت اور سول سوسائٹی آمنے سامنے کس طرح ہے اور حکومت کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیا یہ منصوبہ مکمل ہو پائے گا اس طرح یا نہیں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ بہت ہی مشکور ہوں زعیم حسین قادری جو کہ حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں، یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ زعیم صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں عمرانہ ٹوانا جو کہ سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کنوینر ہیں لاہور بچاؤ تحریک کی، اور لاہور کو بچانے کے حوالے سے آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکی ہوئی ہیں، خاص طور پہ جب نہر کا ایشو چل رہا تھا اس وقت بھی آپ کی ایک خاصی جدوجہد رہی اس حوالے سے۔ سید شعیب الدین بھی یہاں پر موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، لاہور کو، سٹی کو، اس کے معاملات کو، اس کی تاریخ کو، اس کی مشکلات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا بھی یہاں پر آنے کے لیے۔ لیکن چونکہ میں آج شروع ذرا زعیم صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں، زعیم صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں، زعیم صاحب یہ کچھ آپ حکومت بیک فٹ پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ڈیفینسو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ عمارتوں کی مسماری روکنے کا حکم ہو گیا، اراضی آپ نے حاصل نہیں کی، اس سے پہلے آپ نے عمارتیں آدھا لوٹا آتا تھی اس تو پہلے کس نے کہا جی؟ عدالت نے کہا، میں فگرز دے رہا ہوں نا، عدالت نے کہا، اخباروں میں چھپا، اخباروں میں چھپا۔ اچھا آپ سوال کر رہے ہیں پھر میں جواب دیتا ہوں۔ مشکلات میں نہیں، کچھ ہاٹ واٹرز میں نہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں۔ تو میں شہر لاہور کے باسیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سافٹ ترین فائنینشیل اسسٹنس اللہ کے فضل سے ایگزم بینک نے آج ایگزیکیوٹ کر دی، اور انشاءاللہ ہفتے عشرے میں وہ پیسے پاکستان، پنجاب اور پھر لاہور کے باسیوں کو اپنی معیار زندگی تبدیل کرنے کے عمل میں مل جائیں گے۔ اور وہ جو ایک بہت ہیو اینڈ کرائے تھی کہ جی لیے گئے پیسے، تو وہ تمام چیزیں اب سیٹل ہو گئیں، اور بسائیڈ آل دا ہیو اینڈ کرائے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بڑی کوشش کی کہ اس پہ وہ سٹیج تیار کریں، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، اور ان تمام باتوں کو سننے، ماننے، گننے کے باوجود چائنیز گورنمنٹ نے وہ سافٹ ترین فائنینشیل اسسٹنس تاریخ کی جو دنیا میں آج تک کبھی کسی ملک نے کسی کے لیے نہیں کی، وہ ہماری خدمت میں پیش کر دی۔ میں چین کی حکومت کا، ایگزم بینک کا بہت مشکور ہوں، اور میں لاہور کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اورنج ٹرین ہی نہیں بلکہ پرپل اور بلو لائن بھی انشاءاللہ بننے جا رہی ہے۔ ایک منٹ ذرا مبارکباد میں ایک چھوٹا سا سٹاپ لے لیں، مبارکباد دیتے دیتے ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک آپ کو ایک تیلا نہیں ملا اور پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا والی صورتحال والی؟ زعیم صاحب ایسے نہیں ہو گیا، یعنی کہ ابھی تک آپ کو ایک پیسہ نہیں ملا اور آپ جو اربوں روپے اور یہ سارا کچھ خرچ ہو رہا ہے، یہ سارے منصوبے جو ہیں وہ ٹھیک ہو گیا نا؟ کہ صاف پانی سے نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، اب یہ ہوگا کہ وہ پیسے جو تھے جن کی بات کی جا رہی تھی کہ جو 8 ماہ یا 10 ماہ بعد پیسے چاہیے، میں نے پورا میکنزم آپ کو سمجھایا تھا۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن جو ہے PND ڈپارٹمنٹ، وہ اس کا کام ہی ہے کہ وہ اسکیموں کی رفتار کس کو کہتے ہیں، پیسے لگانے کا تسلسل، اور جب وہ پیسے ریکوائرڈ ہوں تو وہ وہاں پیسے موجود ہوتے ہیں۔ چلے آپ نے مبارکباد دے دی، میں شعیب صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں وہ جواب لے لیں پیسوں والا، آپ نے کہا پیسے نہیں دیے، اور ابھی تک تو نہیں نا، ابھی تو ایگزم بینک نے منظوری دی ہے۔ اس وقت 2 بجے تک اللہ کے فضل و کرم سے 6 ارب 82 کروڑ روپیہ ان لوگوں نے ہم سے لیا جن کی جائیداد اس ٹریک پر آ رہی ہے
میں ان کا مشکور ہوں. بینک نے نہیں دیا نا, چائنیز بینک نے. سر ادھر قوم سے خطاب میرے سے بات کر لیں. چائنیز بینک جو ہے, چائنیز ایگزم بینک, اس نے نہیں دیا ابھی تک ایک پیسہ. آج ریلیز ہو گیا, اس میں ایک چیز وہ ریلیز ہو گیا. اچھا, اب جن کے پیسے ہیں بینکوں کے وہ میں اس میں ایک مشکل ہے, اس میں شعیب صاحب یہ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سپیڈ ہوتی ہے, اس کے مطابق پیسہ آتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. مان لیا, پھر آپ نے پنجاب بینک سے پیسے کیوں لیے, اور وہ مہنگا آپ نے اس کو پرسنٹیج زیادہ دینی پڑے گی. کیسے نہیں لیے, کیلکولیٹ کریں گے آئیڈینٹیکل آپ نے پنجاب بینک سے پیسے لیے اپنے اس کام کو چلانے کے لیے. یہ کلیئر ہو گیا, وہ انہوں نے پیسے لیے پہلے, پنجاب بینک سے لے چکے ہیں, اب یہاں سے دے دیں گے. سر 6 ارب روپیہ کسی نے اپنی ذاتی جیب سے تو نہیں دیا نا, 82 کروڑ, سوری 6 ارب 82 کروڑ روپے کسی نے اپنی جیب سے تو نہیں کسی نے دیا. 12 ارب روپیہ دینا ہے لوگوں کو. زعیم قادری صاحب, آپ نے اپنے اس خوبصورت کوٹ کی جیب میں سے پیسے نکال کر تو نہیں دیے نا پنجاب حکومت کے. پنجاب حکومت کا کام ہے, تو پنجاب حکومت ہی پیسے دے گی. پنجاب حکومت نے دے دیا نا, یعنی کہ وہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ دیا گیا نا. عوام کا پیسہ ہے, وہ عوام کے کام ہی آتا ہے. مجھے اصل میں حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا, حکومت کا کام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. جی عمرانہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں زندہ دلانے لاہور کو, جو آج کھڑے ہو گئے اپنے حقوق کے لیے. وہ لوگ جو بنگالی بلڈنگ, جو کپورتھلا ہاؤس, جو لکشمی چوک, شاباش زندہ دلانے لاہور, آج آپ کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت کو مجبور ہونا پڑا آپ کو پیسے دینے کے لیے. اچھا, سب سے میں جی کہتی چلوں کہ یہ ترقی کے ہم بالکل خلاف نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق, ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ترقی کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, اس وقت 180 ارب روپے کا جو یہ پروجیکٹ ہے, یہ ستمبر میں شروع ہوا ان آفیشلی, آفیشلی یہ اکتوبر میں شروع ہوا. ایک پیسہ نہیں آیا. اگریمنٹ سائن ہوئی نورنکو یا ایکسم بینک کے ساتھ جنوری میں, اور آج تک ایک پیسہ نہیں آیا. بات یہ ہے کہ ہاں, میں نے تو لوگوں کو مبارکباد دی کہ وہ اپنے حقوق کو پہچاننے لگے, نہ ڈر ہو کے نکل آئے. سڑکوں پہ عورتیں, بچے, معذور, بوڑھے سب نکل آئے. اچھا, اب یہ سود ہے جو ہم نے 20-30 سال پہ, آپ ٹی وی نہیں دیکھتے زعیم صاحب, ہم نے 30 سال پہ, نہیں جی نہیں, اچھا میں ذرا جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, 30 سال پہ ہم نے سود اس پہ 3% دینا ہے, جس پہ ہمیں روزانہ 10 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا, لاگت آئے گی. اس کی سوورن گارنٹی دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. یہ جو ستمبر سے لے کے جنوری آج فروری تک کام ہو رہا ہے, سارا کچھ توڑا جا رہا ہے, لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. 3 قانون توڑے جا رہے ہیں, اسپیشل پریمیسز ایکٹ, اینٹیکویٹیز ایکٹ, یونیسکو کا ورلڈ کنونشن ایکٹ. وہ آج بھی بی بی آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بالکل مطمئن نہیں ہے. یہاں پہ 60% سرکار کی طرف سے جو ہینڈ آؤٹ جاری ہوا, کہاں سے آیا یہ پیسہ, کہاں سے آیا جو سرکار نے دیا؟ اینٹیکویٹیز ایکٹ. جی جی نہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے. پیسہ جو انہوں نے ستمبر سے, مجھے سب پورا پتہ ہے جی, آئی ایم اے پروفیشنل, میں جانتی ہوں. اور یہ میرا خیال ہے ڈائریکٹر جو اگر کوئی ڈائریکٹر منظوری نہ دے تو یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. ایک سیکنڈ زعیم صاحب, میں اسی کا جواب دینا چاہتی ہوں. یہ آپ نے بالکل صحیح کیا, سیکشن 11 کریکٹ, ایبسلیوٹلی کریکٹ. ایک ہمارا 4000 سال کا ورثہ ہے, سب پہچانتے ہیں, یونیسکو نے دیکھا, دنیا نے دیکھا. اکتوبر میں جب ڈی جی آرکیالوجی, جو کہ ایک ایماندار اور پروفیشنل آدمی تھا, جب اس پہ پریشر پڑا کہ جی این او سی دو, اس نے نہیں دیا. اس نے کہا 200 فٹ کے اندر میں نہیں دے سکتا, یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے, یہ پروٹیکٹڈ ہے. اینٹیکویٹیز اور اسپیشل پریمیسز کے تحت اس کو تبدیل کر دیا گیا, اور اگلی صبح 20 گھنٹے کے اندر نیا ڈی جی جو آیا, جو کہ نہ پروفیشنل ہے نہ اس کو تجربہ ہے, اس نے این او سی دے دیا. اس کے خلاف زندہ دلانے لاہور اٹھے, سٹے آرڈر, ایک منٹ, 3 سٹے آرڈرز اس وقت کورٹ میں ہیں جی. اس وقت ان پہ توہین عدالت, لوگوں نے توہین عدالت ان کے وکیلوں نے لگائی ہے, عوام کے وکیلوں نے, اور لگاتار عمران صاحب میں اس میں ٹھیک آپ سوال کرتے ہیں. انہوں نے زعیم صاحب نے ایک پروگرام میں کہا, زعیم صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ شالمار باغ کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر تحفظ کا حامل کوئی اثاثہ جو ہے اس وقت لاہور میں موجود نہیں ہے. پاکستان میں 2 ہیں, ایک شالمار باغ ان کنیکشن ود لاہور فورٹ, یہ دونوں کو ایک ٹریٹ کرتے ہیں وہ, اور 2 آپ کا ٹیکسلا
there is no third internationally accepted archaeological ये site. बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये मुकामे लम्हा फिक्र इस मुल्क तो के ये लिए, आपको कोशिश इस करनी कौम चाहिए के लिए जहाँ पे विरसा ईंट में, आप उन मुल्कों में जाएं जिनके पास कोई विरसा नहीं, अच्छा, आप दोस्त बात तस्लीम करती हैं इनकी? यहाँ पे नहीं, यूनेस्को बात ही ने है, पूरी दुनिया जानती है इसको। नहीं, ये बाकी तमाम जो नहीं मानते वो इसको जिन पे international जीपीओ से लेकर तमाम चीजें जो जिन पर internationally accepted archaeological sites. तहफ़्फ़ुज़ मैं आपको जी बताती चलूं कि पिछली हुकूमत में शालीमार बाग के जो वाटर वर्क्स, इसका मतलब है कि 400-500 साल पुरानी इमारत है, दुनिया उसे नहीं मानती, तो उसको गिरा दो, दुनिया से लड़े जाके उसे खत्म कर दो, यानी कि अपने लिए कुछ ना रखो। यूनेस्को से लड़े ना, मुझसे क्यों लड़े? सारी दुनिया में ये विरसा दिखाया जाता उनसे है, लड़ने जाके यहाँ पे भाई। लोग बुलाए जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं। यूनेस्को ने डीलिस्ट गिरा कर रहे हैं दिया पुरानी था। चीजों कहाँ गिरा रहे हैं आपको, किसने कहा गिरा रहे हैं? शालीमार क्या बाग अच्छा, वो किसी माल चीज को नहीं गिरा माल रहे। रोड के बारे में यूनेस्को ने मैं आपको तो बताता क्या हूँ, होगा? मैं आपको देखिए, बताता हूँ। यूनेस्को 60 ने फुट के फासले पे आप मैं आपको साबित करता हूँ कि किसी भी एक बिल्डिंग को 1 इंच का नुकसान चलें, ये साबित आप कीजिएगा। इमरान साहब, मुझे भी यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से कानून वापस की आते हैं, खिलाफवर्जी है, साबित ब्रेक से क्या वापस आते हैं, ब्रेक से कानून वापस की आते हैं। खिलाफवर्जी। तो एक लोकल कमीशन भी कायम हो चुका है। लोकल कमीशन किस चीज़ का जायज़ा लेगा कि तामीरात का काम हुक्म इम्तनाई के बावजूद जारी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक में भी गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी थी और ज़हीम साहब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़हीम साहब, क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी इकनॉमिक्स आपको आती है? मैं बिल्कुल सारे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस 2 बातें सब देखें ना, चीजें डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, हम आपस में बैठे हैं, ये इस कौम के बड़ी पुरमग़ज़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी हम इज्जत और तकरीम करते हैं, देव ऑलवेज डिलीवर्ड। ठीक, इश्यूज पहले फ्रेम कर लें। पहला इशू क्या है? इस ऑरेंज ट्रेन की और बाकी 2 मंसूबों की जो MBA की स्टडी है उसके मुताबिक आया लाहौर शहर में जरूरत है कि नहीं? जरूरत है, जरूरत है। इस पे तो कोई इससे हाँ, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, मान लिया कि जरूरत 2। ठीक, अब ये जो स्टडी हुई थी जिसमें गज्जू मता से शादरा जो हम बना चुके हैं, अली टाउन से डेरा गुजरा जो बन रही है, फिर ब्लू लाइन सर तरीकाकार पे इख्तिलाफात हैं, तरीकाकार पे आपके काम करने के जवाब ले लेंगे। मुझे 2 मिनट दे दें, फिर जो मर्जी कहें। वो मुहावरा सुना मैं, जल्दी का काम शैतान का। जल्दी के काम की बात नहीं है। ये 2000 ये पता कब बननी चाहिए थी? ये 2001-2002 में बनना चाहिए था सब कुछ। अच्छा, आज ओवर बर्डन ट्रैफिक लेट हो गए हैं, वो लेट है। अच्छा, 2002 में पहली दफा सामने आया था, ठीक कह रहे हैं। 94 में आया था, 92 में 94 में होना चाहिए था। चलिए और भी बात सुन ले। आप खत्म। देखिए, एक तो बात ये तय हो गई कि इसकी जरूरत है। 2, ठीक, अब देखिए ये मुझसे पढ़ी लिखी है, इसकी नहीं, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी की, पैदल चलने वाले की, साइकिल वाले की, मोटरसाइकिल वाले की, उसकी जरूरत है। फर्स्ट बस वाले सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उन्होंने लिखा है इस MBA की रिपोर्ट में वो था कि एनवायरमेंटली लाहौर इतना ओवरबर्डनड है कि अगर आपने 2-2.5 लाख गाड़ी, हर इस वक्त 35-40 लाख मोटरसाइकिल है और गाड़ियों की तादाद जो है वो इस वक्त 20-22 लाख से ज़्यादा है। अगर आप इस शहर को ग्रीन करना चाहते हैं तो आपको 12-15 लाख व्हीकल इस सड़क से उठानी है और एक ऐसा सिस्टम देना है जो आप क्लस्टरफोबिक ना हो, एनवायरनमेंट बेहतर हो शहर की। यार आपा मैं खत्म कर लूं, फिर आप जी बताएं। नहीं, वैसे आप अकेले ने नहीं, आपने बात करनी यार नहीं, ये क्या बात हुई? मुझसे जवाब, मैं एक तो 4 बंदों का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो बोला ही, मैं तो कुछ कहा ही नहीं आपको अभी। दूसरी बात, एक तो तय होगी कि इसकी जरूरत है। 2, अब जब ये बनाते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, ये आर्किटेक्ट है बहुत बड़ी, ये मुझसे ज्यादा लायक है, मैं मानता हूँ। मुझे ये बता दें कि जब ये स्टडीज होती हैं तो क्या एक 100 मीटर के जो प्लेटफॉर्म जिधर से गुजरना है उस जगह पे प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन, प्रेशर ऑफ द ट्रैफिक, उस पे मोबिलिटी नहीं देखी जाती? अगर उस रूट से हम हटते हैं तो सारी स्टेटिस्टिक्स, सारी कैलकुलेशंस खराब हो जाती हैं और 10 किलोमीटर की बजाय आपको इसका 50 किलोमीटर देना पड़ता है, क्योंकि जो राइडरशिप है वो कम हो जाती है और वो फायदेमंद नहीं रहती है। मैं नहीं कह रहा, स्टडी करती है। ठीक, अब स्टडी पे आ जाए, प्रोफेशनली इसका जवाब दूंगी। खत्म कर देना इसको यार, ये खत्म कर देना। दूसरे शुएबुद्दीन साहब नहीं आए, नहीं शुएबुद्दीन साहब हवाई गुफ्तगू करेंगे। लो, मैं प्रोफेशनली इसका जवाब देना चाहती हूँ कि इसका ओरिजिनल प्लान सिस्ट्रा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 0.25% सूद पे जब दिया था। सुनिए आप मेरी भी तो सुन लीजिए।
लीजिए, मैंने आपकी सुनी। उस वक्त उन्होंने 1 मिनट जी प्लीज, 7.1 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी टनल टेक्नोलॉजी के जरिए, जो कि आपकी बिजली की पानी की लाइनों के नीचे से चलती। 1 मिनट ज़हीम साहब, मैंने नहीं इंटरप्ट किया। दिल्ली में इसी तरह चली थी, उसमें ना हमारा विरसा बर्बाद होता है। ये 7 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन जो थी ओरिजिनल प्लान में, जिसके लिए लाखों डॉलर तीन गुना महंगी हो जानी थी। नहीं महंगी, नहीं, एक मिनट मेरी, मैं सिर्फ ये बताती चलूं, बाकायदा सॉइल सर्वे हुआ, हमने भी उसमें ये बात साबित की गई कि लाहौर का सॉइल इस काबिल नहीं है कि वो अंडरग्राउंड। अच्छा ज़हीम साहब, मैं एक बात बताएं, मैं कंप्लीट कर लूं कि दिल्ली में सारा अंडरग्राउंड हुआ। नहीं जी, आप मुझे बोलने तो एप्पल टू एप्पल है। दिल्ली में सारा अंडरग्राउंड है। उन्हें अभी पिछले दिनों ग्रीन एनवायरनमेंट का अवार्ड मिला है, क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन है। जब जमीन के ऊपर 30 से 60 फुट पे ट्रेन ठका एक फॉस लगा, नहीं जी हमारे पास नक्शे हैं, एक फॉस लगाती है जी फॉस की, और लोगों के घरों में देखती चली जाती है। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, कंक्रीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर 8 डिग्रीज बढ़ जाएगा। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत मुज़िर है। यहाँ सिर्फ 8 ज़हीम साहब मुझे शुएब साहब मुझे एक चीज बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं कि हुक्म इम्तनाई के बावजूद थोड़ी सी मुझे शुएब साहब को भी हमने इनवाइट किया हुआ है, शुएब साहब को भी हमने इनवाइट किया हुआ है। छोटी सी बात, हाँ जी, देखें एक चीज़ सारी दुनिया में है, मुझसे ज़्यादा शायद इन्होंने यूरोप देखा होगा, ये पेरिस भी गए होंगे, लंदन भी गए होंगे, न्यूयॉर्क भी गए, हर जगह गए हैं। वो तमाम शहर उनमें जहाँ जहाँ ओल्ड सिटी है वहाँ तमाम, इवन रोम ज़ेरे ज़मीन है। जैसे ही ओल्ड सिटी ख़त्म होता है, उनकी सबर्ब्स या नया सिटी आता है, वो ट्रेन बाहर आ जाती है। लेकिन जहाँ पर उनका पुराना शहर है, उन्होंने उसकी शक्ल नहीं बिगाड़ी। बात है शक्ल बिगाड़ने की। इनका ये कहना है कि उससे इखराजात जो थे, यार मुझे बात बताओ 1 मिनट, इखराजात ये क्या करते हैं? लाहौर में आज भी इन्होंने ज़ेरे ज़मीन पाइप टनलिंग मशीन आती है एक चाइना से, चंद करोड़ रुपए की, आप पाइप ही बिछा लें। कहाँ बिछा रहे हैं आप? आज भी सड़क को उधेड़ते हैं, फिर अगले साल तुम फिर पाइप डालते हैं, फिर पाइप डालते हैं। अजीब बात है यार, नहीं वज़ीर आला मुझे ना बनाया, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं, हमें कोर्ट के साथ जाना चाहिए। अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, कन्वेंशन अंडरग्राउंड में खत्म हो जाती है। फिजिक्स का कानून है, फिजिक्स का कानून है, एनर्जी वंस प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट स्टेज। वो कहीं और से निकल जाएगी। वेरी सिंपल, फिजिक्स का असूल है, मैं तो नहीं कह रहा है, सारी दुनिया में किया जाता है। यहाँ 4 गुना हमारे पास पैसे नहीं है, 4 गुना पैसे खर्चने के, वो इससे सस्ती थी 4 गुना। वो जो पुराना मंसूबा था इससे सस्ता था, और लाहौर का सॉइल सस्ता था मंसूबा, लाहौर का सॉइल सस्टेनेबल नहीं है अंडरग्राउंड के लिए। जहाँ था वहाँ हमने बना दिया। एक मिनट, लोगों को बेघर किया जा रहा है, अपने सारे कानून तोड़े जा रहे हैं, विरसे को बर्बाद किया जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन लेके जाए टेक्नोलॉजी, 8% के पास गाड़ियां हैं, बाकी हमें ट्रांसपोर्ट जरूर चाहिए। किस नौयत का चाहिए इन्होंने खुद बताया, हमें बसें चाहिए। इस रकम में 10 करोड़ सर, बात सुन लेना, बात सुन, आप सुनिए, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जवाब दे देना, उसका जवाब दे दें। कह रही हूँ कि आज हर 5वें बंदे को हेपेटाइटिस सी है, दिल की बीमारी, डिप्रेशन, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। लाहौर सबसे आलूदा, सिर्फ 8% के पास गाड़ी है। हमें यहाँ पे 10 करोड़ दिन के जी सिर्फ सूद के जो देने हैं, उसमें हम एक दिन में 20 बसें खरीद सकते हैं। यहाँ फुटपाथ 1.25 करोड़ है, और ये 1 मिनट 2030 में, 1 मिनट जी मुझे खत्म करने दें, 2030 में यहाँ पे 3.25 करोड़ लोग होंगे। ये एक ट्रेन जो 2% को दे रही है, सवाल ये नहीं है। हम तरक्की चाहते हैं, मेट्रो बस चलाई थी ना 27 किलोमीटर, आप आज भी मेट्रो बस से उतरे 50 लाख आपको चिट्ठी मिलती है,
اور 50 لاکھ نیچے سبسڈی کیا نہیں وہ چھوڑا تو دیا؟ باقی آگے بنا رہے ہیں نا، وہ تو ڈائیورس ایگریمنٹ ہو گیا 4 سال میں تو کچھ نہیں وہ چار ڈائیورس بنی، ایگریمنٹ ہو چار بنی، گیا، چار۔ میٹرو اپنی جگہ موجود ہے، مجھے ان اس سے پہ کوئی daily بہرحال 50 لاکھ میں میرا خیال ہے اگر ہم ایک- میرا خیال ہے صرف اگر ایک ہم point، جی صرف جی ایک عمران point۔ صاحب میٹرو بس 2% سے کم کو فیڈ کر رہی ہے، وہ روزانہ 60 لاکھ روپے سبسڈی دے رہی ہے، یہاں ہمیں 10 کروڑ روپے سبسڈی کیوں دینے نہ ہیں دے 20 غریبوں کو؟ سال کے لیے، Targeted کہاں سے subsidy آ کا رہی concept ہے ہے یہ جی۔ 2% کے لیے؟ ہم آپ کے standard of living پاس تبدیل کر رہے ہیں، یہاں job نے opportunity، کیا؟ یہ آپ دیکھیں، نے صرف- پلاننگ اور صرف- ڈیولپمنٹ سنیں، صرف- پلاننگ کمیشن سنو، کے ندیم الحق صاحب جو نے سنیں، ٹریول ٹائم اس نے سیونگ ہے نا کہا کہ وہ ہماری 9.29 بلین ہے پہلے سال ہماری کی گروتھ لوگوں ریٹ کی 4% کیسے ہے جی۔ اسٹیٹسٹکس بتائیے آپ کو؟ سنیے، 9.29 بلین اگر روپیز اجازت دیں، ٹریول ٹائم اگر یہ اجازت دیں جی، میں ایڈوانٹیج سیونگ، اس میرا کے خیال بعد ہے ویکل آپریشن شعیب صاحب ایک منٹ، شعیب صاحب واپس میرا خیال ہے بریک پر مجھے بریک پر جانا ہے، بریک پر جانا ہے، بریک پر جانا ہے۔ شعیب صاحب بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ 5.62 یہ بلین۔ زعیم بھائی کا ذرا مائک ذرا 1 منٹ کے لیے آف کیجئے گا، بالکل جو ہے نا واپس آتا ہوں۔ تو زعیم صاحب کی صورت میں میرے پاس اکنامکس کے ایکسپرٹ بھی موجود ہے، ہسٹری کے ایکسپرٹ بھی موجود ہے، تعمیرات کا بھی ہے، قانون کا بھی ہے، ماحولیات کا بھی ہے، ٹرانسپورٹ کا بھی ہے، تو اتنا بڑا ایکسپرٹ میرا بھائی میرا دوست موجود ہے۔ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا اتنا شور شرابے میں، اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام زیرک ناظرین، بات کر رہے ہیں اورنج لائن پروجیکٹ کے حوالے سے۔ زعیم قادری بھی یہاں پر موجود ہیں، عمران اٹوانا صاحب بھی موجود ہیں اور سید شعیب الدین بھی موجود ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں کچھ آپس میں کچھ کنورسیشن کچھ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ پائی، فائنل چیزیں ہے کیا آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے نجم صاحب، میں بتاؤں آپ کو یہ زیادتی ہے بالکل۔ اور یہ دیکھیں اگر آپ اس کی بات کریں نا تو پیسنجر ٹریول ٹائم سیونگ ہوتی ہے۔ اب یہ اسٹیٹسٹکس آپ کی ڈیولپمنٹ سے تو اختلاف نہیں کر رہے، ڈیولپمنٹ سے تو اختلاف کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ اگریمنٹ تھا کہ میں شعیب صاحب کی طرف جانا، شعیب صاحب راضی کا حصول مکمل کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ تمام لوگوں کو پیسے دیے جائیں، اس سے پہلے ہی بہت بڑی زیادہ عمارتیں جو ہیں گرا دی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی تاریخی عمارتوں کے حوالے سے لوکل کمیشن بھی قائم ہو گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی، اس آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو عدالت میں ہوا؟ تو عدالت کے اندر اگر حکم اپنا انہوں نے جی ہاں، لوکل کمیشن مقرر ہوا جی، لوکل کمیشن اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا، کوئی تو غلط ہوا ہے نا۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ عدالت کی طرف سے اسٹے تھا، اس کے باوجود کام جاری تھا بے شمار جگہ پہ، اور مجھے یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، بالکل صحیح ہے جی، یہ نہیں بالکل غلط صحیح ہے۔ نہیں چاہتی نہیں، آپ سے بالکل آپ سے جواب دیا جائے گا سر آپ سے۔ یہ صرف غلط بات ہے، میں اس سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے دن کو رات بنا رہے ہیں؟ کام کر رہے تھے نا آپ وہاں پر، جہاں اسٹے تھا وہاں کام نہیں کیا۔ اچھا جہاں اسٹے تھا یہ غلط ہے، کمیشن اسی لیے قائم ہوئی ہے کہ یہ اسٹے آرڈر کے خلاف۔ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ نہیں تھا تو کمیشن فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ کمیشن کرے گا ہمیں منظور ہوگا وہ۔ حکومت پنجاب اس کو آنر کرے گی، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ نے کہا اتنی جگہ گرا دو، ہم نے گرا دی، ان سے پوچھو پیسے ملے ہیں، کہتے بھی نہیں ملے۔ یہ 682 کروڑ روپیہ میں اپنے گھر آپ میں نے دیے ہیں، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں دیے، تو بھائی بے شمار لوگ کہتے نہیں ملا کچھ بھی۔ بے شمار جو کہتے ہیں وہ مالک نہیں ہے نا، لوگ اٹھے، ایسے مالک نہیں ہے بھائی، جب غریب لوگ 1600 کیسز میں تو لٹیگیشنز ہیں، لٹیگیشن بھی ہمیں کیسے نہیں ہوگا یار، وہ تو چل رہی ہے، اس کا مطلب پیسے نہیں ملیں گے ان کو، جب غریب لوگ گرا تو دیا ان کو۔ اچھا چلے مجھے شعیب صاحب مجھے وہ کلیئر ہو گیا جی، وہ کلیئر ہو گیا۔ عمران صاحب ایک زعیم صاحب سمجھا لیں گے۔ پی ٹی ڈی کے کیسز ہیں، وہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ روز کی بنیادوں پر فیصلے کر رہی ہوگی پی ٹی ڈیز کے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹیگیشن ہے جن پہ بھائیوں میں جھگڑے ہیں، پیسے کس کو ملنے ہیں۔ اچھا میں وہ نوٹ کہہ رہا ہوں سر، ہم نے وہ پیسے دیے ہیں جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ، جو آربیٹریٹرز تھے، بہت سارے لوگ مجبور ہو گئے، انہوں نے ویلیویشن کی، ظاہر ہے وہ بہت سارے لوگ تو اٹھنا نہیں چاہتے نا۔ ترقی کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں اچھا عمران صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ لاہور بچاؤ سول سوسائٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری سول سوسائٹی ہمیشہ ڈیولپمنٹ کو، کنسٹرکشن کو اپوز کیوں کرتی ہے؟ مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا میں نے، نہر کے حوالے سے بھی آپ تشریف لائیں، اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتے چلوں، یہ بالکل اپوز نہیں کرتے، ہم ان سے زیادہ ہم چاہتے ہیں لاہور شہر سب کا ہے، سب شہریوں کا، ہم ترقی چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں،
ٹرانسپورٹ چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. 80% کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, 80% کے پاس سنیے سوریج نہیں ہے. اگر یہ تحفہ لینا ہے ایکسم بینک اور چین سے, یہ تعلیم پہ بسوں پہ لگائیں. ایک منٹ زین صاحب, بسوں پہ لگائیں. 10 کروڑ گروتھ ریٹ بند کر دیں اس بولنے ہی نہیں دیتے. یہ 10 کروڑ, ایک منٹ آپ سن تو لیں. 10 غلط بات یہ نہیں ہے, یہ زمینی حقائق ہیں, یہ اس عوام کی ضرورت ہے. یہاں بس یہ انڈر ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ جاہلانہ طریقہ جو حکومت نے بنایا ہے اس کو ختم کریں. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ پیرس میں وہ ٹرینیں بنائیں یا روم میں یا استنبول میں یا استنبول میں. ہاں جی, خواجہ حسان صاحب نے تو کہا کہ استنبول میں نہیں جی آپ 10 کروڑ. اچھا مجھے ایک سوال عمرانہ صاحب سے کرنا تھا, امپورٹنٹ سوال تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرتی ہیں ورلڈ ہیریٹیج سینٹر یونیسکو کے پروگرام اسپیشلسٹ, وہ اس کے بعد پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ وہ مطمئن ہے, پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ انہیں سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہم کسی تاریخی ورثے کو نقصان نہیں پہنچا رہے. جی میں کلیئر کرنا, مجھے جی بولنے دیں, ایک منٹ میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں اور واضح طور پہ 2 ٹوک جواب دینا چاہتی ہوں. وہ مطمئن نہیں ہے, ہم ان سے رابطے میں ہیں. سنیے, ہم 3 مہینے سے ان سے, انہوں نے کہا ہے, یہ بول نہیں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مطمئن ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اکرام اور آئیکموس اور ورلڈ کی کمیٹی یہ بیٹھے گی اور وہ یہ فیصلہ کرے گی, ہیریٹیج اسیسمنٹ رپورٹ آئے گی, اور پھر یہ ڈیو پروسیس کی بات کی ہے. اور کل جو غلط بیانی عدالت میں بھی کی گئی اور جو لوگوں کو ٹھیک ہے, عدالت میں کیا غلط بیانی کی گئی؟ یہ کی گئی کہ جی ان کی پریس ریلیز آ گئی کہ وہ مطمئن نہیں ہے. آج ہمیں یہ پتا چلا ہے وہ مطمئن نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے ڈیو پروسیس وہ کریں گے, وہ خط لکھ رہے ہیں, ڈیو پروسیس انہوں نے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہے, یہ اپنے ورثے کی قدر نہیں کر رہے. ہیریٹیج نہیں مان رہے نا, یہ تو صرف سوائے شالا مار کے کسی دوسری کو پراپرٹی تو ہیریٹیج نہیں مانی. یہ تو کوریڈور ہے, ہیریٹیج کوریڈور. بھائی میری بات سنو, پوری دنیا میں آج سب سے اچھا طریقہ کسی ملک کو ترقی دینے کا ٹورزم ہے, جہاں لوگ آتے ہیں پیسے دیکھتے ہیں. آپ ٹورزم کے لیے چھوڑیں گے خاک؟ ٹورزم بڑھے گا, آپ نے کچھ چھوڑا علی ٹاؤن سے بندہ بیٹھ کے شالامار گارڈن اوپر سے دیکھتا ہوا جائے گا, وہ ٹورسٹ آ گئے اوپر سے دیکھتا ہوا جائے ٹرین کو دیکھتا جائے گا. کیا کہنے, یہ ٹورزم کا نیا آئیڈیا ہے کہ ٹرین میں بیٹھو اور شہر کو دیکھو. یہ نیا آئیڈیا ہے, ہمارا موقف پوری دنیا میں جہاں پرانا شہر ہے وہ زیر زمین چلاتے ہیں, پہلے کی بنی ہوئی ہے, کسی کو نظر نہیں آتی. ہمارا موقف ہے ساری دنیا میں سارا زیر زمین ہے, زیر زمین ہے نیو یارک, سب وہاں دیکھیے. ہمارا موقف ہے کہ اس پروجیکٹ کو فوری طور پہ روکا جائے. یونیسکو نے اپنے خط میں 2 دفعہ واضح طور پہ یہ کہا ہے ڈیو پروسیس ہو, عالمی کمیٹیاں بیٹھے, جو وہ فیصلہ کریں گی ہم سب کو منظور ہوگا. آپ کو اس وقت عالمی ہماری جو بےزتی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ورثے کو سنبھال لیں. ایک دفعہ یہ ڈی لسٹ ہو چکا ہے شالمار باغ, بہت بہت شکریہ, دفعہ پانی کے حوالے سے ہائیڈرولک ورکس. بہت بہت شکریہ. زندہ دلانے لاہور, جاگے رہو, یہ میرا پیغام ہے آپ کو, جاگے رہو اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس لوگ کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آخر میں زندہ دلانے لاہور تک, زندہ دلانے لاہور تک آپ کے سامنے, زندہ دلانے لاہور تک آپ, میرا خیال ہے باقی مائک مارک کر دے, میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ بات یہ ہے کہ زندہ دلانے لاہور تک عمرانہ ٹوانا صاحبہ کا پیغام بھی پہنچ گیا, زعیم قادری کا پیغام بھی پہنچ گیا, اور اب فیصلہ زندہ دلانے لاہور آپ کے ہاتھ میں ہے. میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا. اللہ حافظ.